الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک 6 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ ذوالجلال نے اپنی خالقیت کو بیان فرمایا اور اپنے مالک ہونے کو بیان فرمایا۔ اس ضمن میں اپنی صفت علم ظاہری اور باطنی اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر قیامت کے آ جانے کے حوالے سے کچھ اشارات فرمائے کہ قیامت صغریٰ ہر انسان کے ساتھ وابستہ اور قیامت کبریٰ اچانک آ جائے گی اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بات بتلائی تھی کہ جب کبھی ان کے پاس حق بات آتی ہے تو یہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اسی بات کو تھوڑا سا ایک اور انداز میں، ایک اور رخ میں سمجھایا گیا کہ انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور جن جن قوموں کے پاس آئے ان قوموں نے سلوک یہی کیا کہ حق آ جانے کے بعد اس کو جھٹلایا، اس کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ لیکن اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ماننے والوں کو اس نے ہمیشہ کامیاب کیا ہے، اور نہ ماننے والوں کو اللہ نے دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ نہ ماننے والوں کو دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ ان کے لیے سزا تو اصل میں حقیقت کے اندر آخرت میں ہے۔ دنیا کے اندر جو انہیں سزا میں، عذاب میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا کیا، تو وہ کچھ تو انہیں سزا دینا مقصود ہے اور کچھ دوسروں کو عبرت دینا مقصود ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے پہلی آیت کریمہ میں امم سابقہ کا تذکرہ کیا گیا۔ دیکھیے، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی جو آج مذاق کر رہے ہیں، جو آج نبی کو جھٹلا رہے ہیں، وہی کو جھٹلا رہے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ نہ دیکھنے سے مراد کیا ان کے علم میں نہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے؟ دیکھیے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کس سے کہی جا رہی؟ قرآن کے اولین مخاطبین سے، اور وہ کون ہیں؟ مشرکین مکہ۔ اور عرب کی دھرتی پر بہت سارے انبیاء تشریف لائے، اور جن اقوام کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے ان اقوام میں سے قوم عاد اور قوم سمود یہ خطہ عرب میں ہی تھے، اور جو تبوک ہے، تبوک میں آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں،
ان کے آثار موجود ہیں، اور ان کی عمارتیں اور ان کی وہ جو قوت بازو سے بنی ہوئی، بغیر آلات کے، بغیر مشینری کے، جو پتھروں کو تراش تراش کر کے جو بڑی بڑی مضبوط چٹانوں میں عمارتیں ہیں، ان عمارتوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی کیا انہوں نے کھنڈرات نہیں دیکھے، آثار قدیمہ نہیں دیکھے؟ یا اس کا مطلب یہ کہ کیا ان کے علم میں نہیں، ان کے آباء و اجداد نے انہیں بتایا نہیں کہ کیسی کیسی قومیں آباد رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے۔ مطلب انہیں جو قوت ملی تھی، جو شان و شوکت ان کے پاس تھی، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ 27 ہاتھ لمبا قد، چٹانوں کو تراش کر کے عمارتیں بنانا اور درختوں کو یوں پکڑ کر کے ہاتھ سے اکھاڑ دینا، یہ طاقت، یہ قوت اور یہ جو پاؤں کا جمنا ہے، یہ اس امت کے پاس کہاں ہے؟ کہاں ہے اس امت کے پاس ایسی قوت؟ کہاں ہیں یہ ایسے لوگ؟ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ قوم عاد اور قوم ثمود جن کے پاؤں اللہ نے مملکت کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے یا شان و شوکت کے اعتبار سے بڑے مضبوط کر دیے تھے۔ فرعون کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون کی بادشاہت کو اللہ نے بڑا رعب اور بڑا دبدبہ دیا تھا۔ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو نمرود کو بڑی طاقت دے رکھی تھی، انہی کے درمیان شداد اور شدید کو بڑی قوت دے رکھی تھی، اور ملکہ سبا کو اللہ نے زرعی پیداوار کے اعتبار سے بڑی فراوانی دے رکھی تھی۔ فرعون کے زمانے میں مصر کے اندر بڑے بڑے ڈیم تھے پانی کے۔ یہ ساری چیزیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے وہ نہیں دیکھے؟ یعنی کیا ان کے علم میں، وہ ان کے نوٹس میں وہ چیز نہیں آئی کہ انہیں تو ہم نے مضبوط پاؤں، ان کے پاؤں مضبوط کر دیے تھے، یعنی انہیں اقتدار اور سلطنت کے اعتبار سے بڑا مضبوط بنایا تھا، لیکن جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یہ تو ہیں ہی کمزور، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور یقیناً جن لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ان لوگوں میں تو انتشار ہی انتشار تھا، افتراقی افتراق تھا، وہاں تو سلطنت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں تو حکومت اور نظم نام کی کوئی چیز نہیں، عرب کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ وہاں تو ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر قوم، ہر بستی کے لوگ اپنا اپنا جھنڈا لیے ہوئے تھے۔ جیسے ہماری قوم، پاکستانی قوم جو ہے بٹ چکی ہے سیاسی پارٹیوں میں، مذہبی پارٹیوں میں، مسلکوں میں اور مختلف قسم کے ناموں میں، پھر برادریوں میں، خاندانوں میں، قبائل میں، قوموں میں، قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے نا۔ آج بحیثیت قوم ہم اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم پر کیچڑ بھی اچھالتا ہے۔ امت مسلمہ کی ایک بیٹی انڈیا کے اندر، اس نے جرأت کی، اللہ نے اس کے نعرہ تکبیر میں اتنی قوت اور اتنی طاقت رکھی کہ درجنوں، سینکڑوں بدماش اور اوباش اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن۔ وہ جو پڑوس میں مومن ہے ان کا تھوڑا سا ایمان اللہ نے بہت زیادہ کر کے پیش کیا، اور دنیا کی 37 قوتیں اور طاقتیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو گئی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خیر، بات چل رہی تھی اہل عرب کی، تو اہل عرب کے پاس سلطنت اور قوت طاقت کچھ بھی نہ تھی۔ انہیں کہا گیا کہ جب طاقت والے نہ رہے، سلطنت والے نہ رہے، تو تم کیا رہو گے؟
کہاں مذاق اڑاتے ہو نبی کا اور کہاں مذاق اڑاتے ہو آخرت کا اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، تمہیں زیب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کے پاؤں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے۔ یہاں پہ لفظ قرن ہے، قرن کے بہت سارے معنی ہیں، احادیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے لیے صاحب القرن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرن کا معنی سینگ کے بھی آتے ہیں۔ تو اسرافیل علیہ السلام کے پاس ایک آلہ پکڑے ہوئے ہے حکم الہی سے، اور وہ پکڑ کر کے کھڑے ہیں، روز اول سے کھڑے ہیں اور قرب قیامت تک ایسے ہی کھڑے رہیں گے۔ جب حکم الہی ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے، اسی سور کو، وہ جو سینگ ہے اس کو پھونکنے کا نام سور پھونکنا ہے۔ پہلی دفعہ پھونک ماریں گے دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، دوسری دفعہ سور پہ پھونک ماریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا سارے کے سارے انسان جو ہے وہ دیوانہ وار اٹھ کر کے محشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے۔ یہ جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے اسرافیل، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب القرن کے لفظ سے یاد کیا۔ قرن کا ایک معنی زمانہ بھی آتا ہے، قرن کا ایک معنی زمانہ بھی آتا ہے، اور زمانہ کا اطلاق کتنے سالوں پر ہوگا اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی زمانہ قرن سے مراد 40 سال ہے، بعض حضرات کی رائے یہ کہ 80 سال، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 120 سال 120 سال۔ زیادہ قرین قیاس جو بات ہے وہ یہ کہ 1 صدی پر مشتمل جو دورانیہ ہے اس کو ایک قرن کہتے ہیں، ایک زمانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرن کا لفظ بعض حالات میں جماعت پر بھی بولا جاتا ہے، جماعت افراد جو ہے ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث میں زمانے اور جماعت دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوا، خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جماعتوں میں سے سب سے بہترین جماعت میرے زمانے کی جماعت ہے۔ افرادی قوت میں سے، افرادی اکٹھ میں سے، افرادی جوڑ میں سے سب سے بہترین جوڑ، سب سے بہترین اکٹھ اور سب سے بہترین جماعت اور سب سے بہترین طبقہ وہ کون سا ہے؟ میرے زمانے کا طبقہ ہے۔ اور حضور کے زمانے کا طبقہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ تو سب سے بہترین طبقہ یہ ہے، سب سے بہترین زمانہ یہ ہے، سب سے بہترین جماعت یہ ہے۔ تو قرن کا لفظ اگر زمانے پر بولا جائے تو یہ سب سے بہترین زمانہ، جماعت کے لیے بولا جائے تو سب سے بہترین جماعت۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں، پہلی جماعتوں میں، پہلی امتوں میں سے ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا جن کے پاؤں مضبوط جماعت یہ تھے تم سے زیادہ۔ اور کیسے مضبوط جماعت ہے؟ اب اس کے کچھ اشارات فرمایا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان پر آسمان سے لگاتار بارش برسائی۔ دیکھیے توجہ، آسمان سے لگاتار بارش برسانے کا یعنی بظاہر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ شاید طوفان آئے، نہیں، یہاں طوفان مراد نہیں، یہاں طوفان مراد یہ ہے کہ بوقت ضرورت، جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی انہیں، ان کے مویشی کو، ان کی زمینوں کو، ان کے پھلوں کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے ہم آسمان کے منہ کو کھولتے رہے، ان کی ضرورت پوری ہوتی رہی اور وہ پھلوں سے، باغات سے، اناج سے لیس رہے اور ان کو فراوانی ہوتی رہی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا کا معنی یہ کہ ہم نے ان کو سبزہ بھی دیا، ہم نے ان کو شادابی بھی دی، ہم نے ان کو پھل، اناج، غلہ، ہر چیز ان کو فراوانی کے ساتھ۔ اور یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کے شکوے اور شکایات جو انہوں نے اپنی قوم کی کے شکوے شکایات اپنے رب کے دربار میں کیے تھے، اس میں یہی کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت اور بخشش طلب کر لو، بڑا غفور ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ مسلسل تم پر آسمان سے پانی برسائے گا۔
قید سالی کبھی نہیں آئے گی. تمہیں تمہارے پھلوں کو، تمہاری اولادوں کو، تمہارے مویشیوں کو کسی چیز کو نقصان نہیں ہوگا. اس کے اندر یہ جملہ آتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا. گویا میں نے انہیں یہ کہا تھا. اس جملے نے بھی بتلایا کہ وہ ارسلنا السماء علیہم مدرارا کا لفظ یہ بطور رحمت ہے، بطور زحمت نہیں. بظاہر یہ زحمت معلوم ہو رہا ہے کہ مسلسل بارش کا برسنا زحمت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مسلسل سے مراد لگاتار نہیں، یہاں پر مراد یہ کہ بوقت ضرورت کے عین مطابق بارش برستی رہی. آگے وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. اور نہریں بنا دیں جو ان کے نیچے بہہ رہی تھیں. یہاں یہ محاورتاً کہا گیا کہ ان کے نیچے. اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ یا تو ان کی دسترس مراد ہے کہ ان کی دسترس میں تھی وہ نہریں، یعنی اس کا پانی، ان نہروں کا پانی ان کے دسترس میں تھا. یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ من تحتہم کا معنی یہ ہے کہ من ظاہرہم یا اپنا من امامہم ان کے سامنے. ہاں جی، نہریں بہ رہی تھی ان کے سامنے، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ تھا. اور وہ ان نہروں کے بہتے پانی کو دیکھ کر کے خود بھی شاداں ہوتے تھے اور اپنی فصلوں کو بھی خوب سینچا کرتے تھے. فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ قوموں کے اوپر جو حوادثات آتے ہیں، قوموں کے اوپر جو تباہی کے فیصلے آتے ہیں، قوموں کے اوپر جو ہلاکتوں کے فیصلے آ جاتے ہیں، وہ اچانک نہیں آتے، ہاتھ سے اچانک نہیں ہوا کرتے. حادثات ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، ان کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. کہتے ہیں شارٹ سرکٹ ہوا، اچانک آگ لگ گئی. اچانک نہیں لگی، اس کے پیچھے اسباب تھے. بجلی کافی عرصے سے، کچھ وقت سے وہ سپارک کر رہی تھی، ہم نے توجہ نہیں دی. اور آج صبح کی بات ہے، یہاں سے میں جا رہا تھا، ایک دکان کے باہر میٹر کے ساتھ میٹر سے نکلی ہوئی تار وہ سپارک کر رہی تھی، اور اچھی خاصی سپارک کر رہی تھی. اب ایسے حالات میں، ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی احتیاط نہیں کرے گا، ایک صاحب دوڑ کر گئے ان کی طرف، مطلب وہ میٹر کی طرف، شاید وہ تار سیدھی کر رہے تھے. اگر یہ سلسلہ نہ ہو اور احتیاط نہ کی جائے تو آنے والا وقت پھر حادثہ ہی ہوگا. تو حادثات ایسے رونما نہیں ہو جایا کرتے، حادثات کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں. مری کا حادثہ پیش آیا تو یہ اچانک نہیں تھا، لوگ برف تلے آ کر دب گئے تو اچانک نہیں تھا، اس کے پیچھے اسباب تھے، اس کے پیچھے کوتاہیاں تھیں، غفلتیں تھیں، لاپرواہیاں تھیں. یہاں پر بھی یہ سمجھایا گیا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں تباہ کیا، کسی کو دریا برد کیا، کسی کو ہواؤں کے جھکڑ اور تھپیڑوں میں آ کر ہلاک کیا، کسی کے کانوں میں ایسی زوردار قسم کی چیخ کی آواز ڈالی کہ ان کے دل پھٹ گئے، کسی کے اوپر آسمان سے آگ کے بگولے جو ہے وہ پھینکے، کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے، کسی کو طوفان نے آ کر کے جو ہے وہ ہلاک کیا. یہ سب کچھ ہوا، اچانک نہیں ہوا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، یہ گناہ کرتے گئے، نبی ڈراتے گئے، سمجھاتے گئے، لیکن یہ استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے اور نبی کی توہین کرتے تھے. پھر وقت آیا کہ نبی کی دی ہوئی خبر کو اللہ نے سچ کر دکھایا. یہ گویا کہ ایک الٹیمیٹم ہے، وارننگ ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے کہ اے اہل مکہ، تم اس نبی کا مذاق اڑاتے ہو، ان کا استہزاء کرتے ہو، تو آج تمہاری حیثیت ان سے بہت کمزور، تم بھی جرائم کر رہے ہو، مسلسل جرائم کر رہے ہو. تو یہی جرائم تو وہ بھی کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ انہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی پاداش میں نے ہلاک کر دیا. تو تم بھی گناہ کر رہے ہو تو تمہیں بھی اللہ ہلاک کر دیں گے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ساری زندگی ہم نہیں رہنا ہے تو نہیں، اللہ تمہیں مٹا کر کے نئی قوم کو پیدا کرنا جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے پچھلوں کو تباہ کیا اور نیوں کو پیدا کیا. دیکھیے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے کھنڈرات ہیں. آپ ٹیکسلا میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو بڑے بڑے محلات کے جو ہے وہ کھنڈرات نظر آئیں گے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی بڑی مہذب قسم کی قومیں آباد تھی یا قوم آباد تھی، اور ان کے برتنوں سے اور ان کے آلات ضرورت کے مطلب جو ضرورت کی استعمال کی چیزیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بڑی مطلب مہذب قسم کی قوم یہاں پر آباد تھی اور بڑی پرانی.
ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پرانی کو قوم آباد تھی۔ آپ سندھ میں چلے جائیں، مجھے داڑو جو ہے وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کے کھنڈرات نظر آئیں گے۔ آپ پنجاب کے اس خطے میں چلے جائیں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہڑپا، ہاں جی ہڑپا چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو کھنڈرات نظر آئیں گے۔ تو یہ جو کھنڈرات ہیں، یہ کھنڈرات بتلاتے ہیں کہ یہاں پر کبھی کوئی آباد ہوا کرتا تھا۔ اسی کی طرف فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کو تباہ کر دیا اور دوسروں کو ہم نے ان کے بعد ان کی امتیں اور امتیں پیدا کر دیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہاں پر آگے دو اعتراضات اور ان کا جواب۔ میں نے اس سورہ مبارکہ کے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں توحید کے دلائل اور بعض اوقات توحید کے مقابلے میں شرک کا رد، رسالت کے دلائل اور بعض اوقات منصب رسالت پر پیش آنے والے اعتراضات، شکوک و شبہات کا جواب، اور آخرت کے دلائل اور بعض اوقات آخرت پر پیش آنے والے اعتراضات اور سوال، ان کے جوابات، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہوں گی۔ انہی میں سے اب یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ منصب رسالت پر اعتراض، منصب رسالت پر اعتراض کیا تھا؟ دو قسم کے اعتراض تھے۔ ان اعتراضات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہاں سمجھ لیجئے گا کہ اسلوب اور طریقہ یہ ہوتا ہے گفتگو کا، تحریر کا یا تقریر کا اسلوب اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں میں ایک چیز مشہور ہوتی ہے بطور اعتراض، بطور سوال، بطور نکتہ، تو جو محرر ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے، یا جو مقرر ہوتا ہے بیان کرنے والا، وہ اعتراض نہیں بیان کرتا، کیونکہ اعتراض تو سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے، بس وہ جواب ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے بھی بعض اوقات یہ کیا کہ سوال ذکر نہیں کیا، صرف جواب ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوال کو لوگوں کے ذہن میں جس انداز میں بٹھایا گیا ہے، اس انداز میں سوال کو دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود سوال یہاں پر مجلس میں بھی آ جائے، اور مجلس میں سوال آنے کے بعد سوال تازہ ہو جائے، اور سوال جب تازہ ہو تو اس کا جواب جب آئے گا تو لوگوں کو جواب کلیئر ہو جائے گا، لوگوں کا جو اندیشہ ہے یا جو لوگوں کا تحفظ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات سوال ذکر نہیں کیا جاتا، صرف جواب ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات سوال اور جواب دونوں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو سوال ہیں، ان میں سے ایک جگہ پہ صرف جواب ہے، پہلا صرف جواب ہے، سوال نہیں، اور دوسرے میں سوال بھی ہے، جواب بھی ہے۔ پہلے میں جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر ہم کتاب کو لکھی ہوئی صورت میں فرشتوں کو تھما کر فرشتوں کو تمہارے پاس بھیج دیں، تم اپنے ہاتھوں سے کتاب کو چھو بھی لو تو پھر بھی تم ایمان لانے والے نہیں۔ یہ ہے جواب، یہ ہے جواب کا سوال۔ اس جواب کے پس منظر میں سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے آ کر کے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ سچے نبی، ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، اگر آپ نبوت کو منوانا ہی چاہتے ہیں، سچے نبی ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو آپ یوں کریں کہ فرشتے سے کہیں کہ وہ ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے۔ یہ جو سینہ بسینہ آپ کے پاس الفاظ آ رہے ہیں، نہیں، لکھے ہوئے الفاظ آئیں، اور ان الفاظ کو کتابی شکل میں ہم خود دیکھیں، ہم ان کو ہاتھ لگائیں اور ہمارے ہاتھ اس کتاب کو لگیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تھا سوال۔ جواب اس کا یہ دیا گیا کہ اگر اللہ لکھی ہوئی کتاب بھیج دے فرشتوں کے ہاتھ، فرشتوں کے، انہوں نے کہا 4 فرشتے آئیں اس کو اٹھائے ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ فرشتے آئیں، کتاب لکھی ہوئی ہو تمہارے ہاتھوں میں آ کر کے تھمائیں، تم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو تو تب بھی تم ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارے آباء و اجداد میں 70 لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے، انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم یہ جانچ نہ لیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی ہے، تو ہم آپ اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام سن لیا تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ یعنی
مطالبات پہ مطالبات ہی بڑھ رہے ہیں نا، ایمان تو نہیں قبول کر رہے۔ تو جواب یہاں پر دیا گیا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جی اگر ہم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول لیتے تو جو کافر ہیں یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صریح جادو ہے، یہ تو جادو ہے جی، ہم نہیں مانتے، یہ تو محمد نے جادو کیا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جناب ایسا ہوا ہی نہیں تو پھر مطلب دیکھیں نا، کوئی آدمی اب اس دور میں آ کر سوال کر سکتا ہے، جیسے کہ بہت سارے سیکولر ہوتے ہیں سوال کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ نے جب لکھی ہوئی کتاب بھیجی ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ یوں کہیں گے، یہ تو مناسب بات، جب ایک کام ہوا ہی نہیں ہے تو ان کے بارے میں یوں تجزیہ پیش کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بات تو بالکل بظاہر ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا اگر آپ کو ہسٹری سے تھوڑا سا بھی کوئی واسطہ پڑا ہو تو آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی مشرکین کے مطالبے پر چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تم ایمان قبول کرو گے؟ کہا جی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کیا چاند میں ہو گئے 2 ٹکڑے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب جب چاند کو انہوں نے 2 ٹکڑوں میں دیکھا، 2 حصوں میں بٹا ہوا دیکھا، اور یہ ان کی آنکھوں کا مسمریزم نہیں تھا، آنکھوں پر پٹی نہیں ڈالی گئی، آنکھوں پر جادو نہیں کیا گیا، بلکہ خطہ عرب میں مطالبہ کرنے والے مشرکین کے مطالبے کے نتیجے میں ایک انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، اسے دیکھنے والوں نے انڈیا کے اندر بھی گواہی دی کہ واقعی اس روز چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہوا ہم نے دیکھا تھا، تاریخی شواہد موجود ہیں۔ لیکن جب ہو گیا، جن کا مطالبہ تھا ایمان قبول کرنے کا اندیہ بھی تھا، جب ہو گیا تو کیا کہنے لگے؟ ان ھذا الا سحر مبین، سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جناب۔ سورہ قمر میں کہا گیا۔ تو گویا کہ اسی چیز کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ یہ جملہ بلا وجہ نہیں کہا گیا، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ ان کی روش اور ان کا طریقہ واردات ہی یہ ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ یہ دوسرا سوال اور اس کا جواب ہے۔ اب یہاں پر سوال بھی ہے، جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے، مشرکین مکہ نے ایک دن مطالبہ کیا کہ اے محمد اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ کے طور پر فرشتے کیوں نہیں چلتے پھرتے؟ پھر تو فرشتوں کو آپ کے سیکورٹی گارڈ کے طور پہ ساتھ چلنا چاہیے۔ دیکھیے نا، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو بادشاہ کا سفیر ہوتا ہے، جو بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، جو بادشاہ کا نمائندہ ہوتا ہے، خود بادشاہ کے ساتھ تو پروٹوکول ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کے سفیروں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ میں بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی ہیں، ہے جی۔ جب معمولی بادشاہوں کے سفیروں کے ساتھ بڑے بڑے سیکورٹی کے جو ہے وہ یہ سمجھنے کے دستے ہوتے ہیں، حفاظتی دستے ہوتے ہیں، تو اے محمد اگر آپ نبی ہیں، یعنی احکم الحاکمین کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے سفیر، ان کے رسول، ان کے فرستادہ اور ان کے منتخب کردہ ہیں بقول آپ کے، تو پھر آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ سیکورٹی ہونی چاہیے، بہت زیادہ آپ کے ارد گرد حصار ہونا چاہیے، حفاظتی دستے ہونے چاہیے، اور یہ حفاظتی دستے انسانوں کے نہیں، فرشتوں کے ہونے چاہیے۔ یہ سوال تھا ان کا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہ حفاظتی دستے ہم بھیج دیں، فرشتوں کو ہم بھیج دیں، تو 2 صورتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فرشتے اپنے اصل روپ میں آئیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتے انسانی روپ میں آئیں گے۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا جی، یعنی انسانی روپ سے مراد کسی بھی اور مخلوق کے روپ میں۔ اگر تو فرشتے اپنے روپ میں آئیں تو تم دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو صرف 2 ہی دفعہ دیکھا ہے۔
اصلی روپ میں، تیسری دفعہ نہیں دیکھا۔ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کبھی کسی نبی نے فرشتے کو اصلی روپ میں نہیں دیکھا، یہ بات بھی سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی نے فرشتے کو اصلی روپ میں نہیں دیکھا، صرف امام الانبیاء نے ایک فرشتے کو دیکھا اصلی روپ میں، اور وہ بھی صرف 2 دفعہ۔ پہلی دفعہ دیکھا تھا تو فرمانے لگے زملونی زملونی، کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ ہاں جی، تاب لانا مشکل ہے، فرشتے کو اس کے اصل حالت میں دیکھنا مشکل کام ہے۔ تو سوال کرنے والوں کو سمجھایا گیا کہ اگر فرشتوں کو ہم بھیج دیں اصلی روپ میں تو تم تاب نہیں لا سکتے، ان کی سیکورٹی کو چھوڑو، تمہاری اپنی سیکورٹی کا مسئلہ بن جائے گا۔ اور اگر فرشتوں کو ہم انسانی روپ میں بھیجیں تو اعتراض تو پھر وہی رہا، اعتراض تو پھر وہی رہا کہ تم نے ماننا نہیں کہ یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں۔ اس لیے سنو، فرشتے آئیں گے تمہارے پاس، اب اصل بات، فرشتے آئیں گے تمہارے پاس، لیکن تب آئیں گے جب تمہارے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہو۔ فیصلے کو صادر کرنے کے لیے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، اور یہی کام ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی استہزاء کرنے والوں کے ساتھ۔ نہیں یقین محبوب ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، تبوک میں فلاں فلاں علاقوں میں جاؤ، جا کر عبرت حاصل کرو، تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، یعنی کام تمام ہو جاتا، یا تو انہیں فرشتے کو دیکھ کر مر جاتے، یا یہ کہ فرشتے کے اترنا اسی وقت ہوتا ہے کسی قوم کے بعد جب کسی قوم پر عذاب بھیجنا مقصود ہوتا ہے۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون۔ ہاں، ایک سوال اسی ضمن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے پاس ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے فرشتے کو ہی آنا چاہیے، یہ انسانوں میں سے رسول کیوں بنائے گئے، فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اگر فرشتوں میں سے رسول بھیجتے تو تب بھی ان کی 2 صورتیں تھیں، یا فرشتہ اصلی روپ میں آتا یا انسانی روپ میں آتا۔ اصلی روپ میں آتا تو ہم تاب نہ لا سکتے، اور اگر انسانی روپ میں آتا تو جب تم اس انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس فرشتے کو انسان ماننے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ بس ہماری دیکھیں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ آج بھی بہت بڑا المیہ یہی ہے، آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ نبوت اور بشریت دونوں کو متضاد چیزیں سمجھتے ہیں، کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نبی بشر نہیں ہو سکتا، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات شرف انسانیت، انسان کو جو مقام اور رتبہ ملا ہے وہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ نبوت کی وجہ سے ملا ہے، انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے من و شما کو کوئی عزت ملی ہے، ورنہ سلسلہ انسانیت میں نبوت نہ ہوتی تو انسانیت کا مقام ہی کیا ہے؟ ہاں جی، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، یعنی انسانی صورت میں، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے، یعنی پھر وہی شبہ کرتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے، یہ حضور کو تسلی ہے، یہ حضور کو، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ مذاق ہوتا رہا، سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا، یعنی انہیں سزا مل گئی۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آپ فرما دیجئے اے منکرین رسالت، دنیا میں، زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔